پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل پیر پیراں میر میراں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عوام میں ان کی مقبولیت بتاتی ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے۔ آدمی کے اوپر جب بھی پریشانی یا مشکل آتی ہے تو ولیوں میں اگر ہم نے دیکھا ہے، مسلمانوں میں، کہ اگر اس کے منہ سے سب سے پہلا نام کوئی نکلتا ہے تو نکلتا ہے یا غوث المدد۔ آپ جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، جہاں آدمی پریشان ہوتا ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، سب سے پہلا نام نکلتا ہے یا غوث یا غوث۔ تو غوث اعظم کا یہ نام جو عوام کی زبان پر روا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار تو بغداد میں ہے لیکن حکومت پوری دنیا پر کر رہا ہے۔ آپ تشریف فرما بغداد میں ہیں لیکن حکومت پوری دنیا پر کر رہے ہیں، اور خود فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورج جب تک طلوع نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ مجھ سے اجازت نہ لے لے۔ آپ اندازہ لگائیے، فرماتے ہیں کہ جب تک مجھ سے اجازت نہ لے لے، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ غوث اعظم سے اجازت لے کر سورج نکلتا ہے۔ اللہ اکبر! غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مرتبہ جانتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ملتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر والدہ کو آپ دیکھیں گے، والدہ ماں یہ بچے کا پہلا اسکول ہوتا ہے، یہ بچے کا پہلا اسکول ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو باپ سے زیادہ لگاؤ ماں سے ہوتا ہے، اور بچہ باپ سے زیادہ ماں کے قریب رہتا ہے۔ اور ایک شاعر لکھتا ہے، ایک کوی کہتا ہے کہ انسان کی کچھ اوستھائیں ہوتی ہیں، ایک ہندی کوی کہتا ہے، ایک ہوتی ہے ششو اوستھا اور ایک ہوتی ہے بالیہ اوستھا اور ایک ہوتی ہے کشور اوستھا۔ کہتا ہے ششو اس بچے کو کہتے ہیں جب تک وہ بولنا نہ جانے، جب تک بولنا نہ جانے اس بچے کو ششو کہا جاتا ہے، اور جب بچہ بولنے لگتا ہے تو اسے بالک کہا جاتا ہے، بالیہ اوستھا میں وہ آ جاتا ہے۔ اور جب تک کہ بچہ بالیہ اوستھا میں رہتا ہے، جب جوانی کی منزل پہ قدم رکھتا ہے تو وہ کشور اوستھا ہوتی ہے۔ وہ کبھی کہتا ہے کہ بچہ جتنا ششو اوستھا اور بالیہ اوستھا میں سیکھتا ہے، اتنا آگے کی اوستھاؤں میں نہیں سیکھ پاتا۔ ششو اوستھا اور بالیہ اوستھا میں جو بچہ سیکھ لیتا ہے، یہ بچہ کشور اوستھا میں پہنچ کر اتنا نہیں سیکھ پاتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ یہ ششو اوستھا اور بالیہ اوستھا یہ زیادہ تر ماں سے لگاؤ میں ہی گزرتی ہیں یا ماں کے پاس ہی گزرتی ہیں۔ بچے کا ماں سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے اس اوستھا میں۔ کہتا ہے جو ماں یہ بچے کا پہلا اسکول ہوتی ہے۔ ماں اگر چاہے تو اپنے بچے کو ایک علم کا مینارہ بنا سکتی ہے،
ماں وہ چیز ہوتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کیسی ماں تھی، اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں جب آپ کی شادی ہوئی، جب آپ کے والد نے آپ کی شادی کی، تو یہ بات خوب مشہور ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غوث اعظم کے والد سے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی اس سے کر رہا ہوں جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیر سے لولی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر سے اپاہج ہے، تو پھر بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ اور کیوں تیار ہوئے تھے سب کو پتا ہے کہ ایک سیب کھا لیا تھا، ایک سیب کھا لیا تھا بغیر اجازت، وہ بھی دھوکے سے۔ باغ میں کے پھل کا ایک سیب گر کر نہر میں بہتا ہوا آیا تھا، اور آپ کے والد نے اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا تھا۔ بعد میں سوچا کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا، اس کا مالک کون ہے۔ پھر نہر کے کنارے کنارے پہنچے اور آپ کے حضرت عبداللہ سوموئی کے باغ میں پہنچ گئے اور دیکھا کہ یہ انہی کا باغ ہے، تو کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اس میں کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو ہمارے باغ کی خدمت کرنا ہوگی۔ باغ کی خدمت کی کئی سال، اس کے بعد کہا اب بھی قصور معاف نہیں ہوگا، تمہیں میری بچی سے شادی کرنا ہوگی۔ وہ آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے اپاہج ہے۔ یہ سب کہا تو کہا نہیں، قصور معاف کرنا زیادہ ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے، آج ہم اور آپ ایک دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں اور سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہوگا کیا۔ غوث اعظم کے والد کو دیکھو، کہہ رہے ہیں یہاں کی پریشانی جو ہے کوئی بات نہیں، ایسے سے شادی کر لوں گا، آخرت میں نہ پکڑ ہو، آخرت میں نہ پکڑا جاؤں، یہاں جو بھی پریشانی مشکل آئے گی اٹھا لوں گا، قیامت میں کہاں سے دوں گا؟ تو خالی ہاتھ ہوں گے، وہاں کیسے بدلہ دیا جائے گا؟ وہاں نیکیاں دی جائیں گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کسی پر کچھ آتا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا دو، اس کے پاس ہو گئی کیا دینے کو جو دے، تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا، نیکیاں بدلے میں دی جائیں گی۔ اب بتاؤ نیکیاں دی جائیں گی، نیکیاں ایک تو ہم کرتے کتنی ہیں، کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنے روزے رکھ رہے ہیں، کتنے دیکھو، تو اس میں بھی جو نیکیاں ہوں گی وہ بھی دوسرے کو دے دی جائیں گی۔ اور آیا حدیث پاک میں پھر بھی اگر حساب پورا نہ ہوگا، اب نیکیاں ہیں نہیں، دے کہاں سے، تو اس شخص کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، ایسے کیا جائے گا۔ اب یہ انسان اگر یہاں نیکیاں کر کے بھی گیا اور کسی کا پیسہ اس نے مال لیا یا کسی کی کوئی چیز لے لی، بدلے میں وہ نیکیاں اس کو چلی گئیں، اس کے گناہ اس پر آ گئے، یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بولو، کبھی کسی کے پیسے پہ نگاہ نہ اٹھاؤ، ایک پیسہ بھی ہو کسی کا نہیں۔ دیکھو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے سبق لو کہ ایک سیب کھایا وہ بھی دھوکے سے، کوئی گناہ نہیں کیا تھا آپ نے، کوئی آپ کے اوپر گناہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے کہا نہیں آخرت میں پکڑ، یہ تقویٰ تھا آپ کا، اور شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب شادی ہوئی اور جب گئے کمرے میں تو دیکھا اللہ اکبر، ہاتھ سے صحیح ہے، پیر سے صحیح ہیں، آنکھوں سے صحیح ہیں، سلام کر رہی ہیں السلام علیکم، فوراً واپس لوٹ آئے۔ کہا کہیں اور تو نہیں گھس گیا؟ آ کر والد سے کہا ان کے کہ آپ تو ایسا کہتے تھے، وہاں جہاں میں گیا ہوں وہاں تو صحیح سالم ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا ہاں میں غلط نہیں کہتا تھا، میں نے کہا آنکھ سے اندھی ہے، میری بیٹی نے ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ کان سے بہری ہے، میری بیٹی نے کبھی کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنی۔ زبان سے گونگی ہے،
میری بیٹی نے اللہ اور اس کے رسول کے سوا زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکالا ہے، ذکر الہی میں ہی اس کی زبان چلتی ہے۔ زبان چلی ہے تو تلاوت قرآن میں چلی ہے، اللہ کے ذکر میں چلی ہے، اللہ کے رسول کے اوپر درود میں چلی ہے۔ میری بیٹی کا قدم کسی غلط کام کے لیے نہیں اٹھا، جب بھی اٹھا ہے تو اطاعت رسول میں اٹھا ہے، اپنے والد کی فرما برداری میں اٹھا۔ اللہ اکبر۔ وہ والدہ تھی، وہ والد تھے کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ غوث اعظم نے پیٹ میں ہی رہ کر ان پاروں کو یاد کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اور جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب چھوٹے بچے تھے اپنی والدہ کی گود میں مچلتے ہوئے آئے اور کہا اماں جان میں نے آپ کے اوپر احسان کیا تھا۔ کہا بیٹا تو نے میرے اوپر احسان کیا؟ کہا ہاں میں نے آپ کے اوپر احسان کیا۔ کہا کب؟ کہا اماں جان یاد کریے، جب ایک دن آپ فلاں پیڑ کے قریب جا رہی تھی اور پیڑ پر سے کچھ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی، اچانک آپ کے پیٹ میں درد اٹھا تھا اور آپ نے اپنا ہاتھ واپس لے لیا تھا۔ کہاں لیا تو تھا؟ کہا جانتی ہیں اماں جان اس پیڑ پر سانپ بیٹھا ہوا تھا اور آپ ہاتھ بڑھاتی تو وہ آپ کو ڈس لیتا، میں آپ کے پیٹ میں سے دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی لات آپ کے پیٹ پر مار دی جس سے آپ کے درد ہو گیا اور آپ نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث اعظم، فیضان غوث اعظم۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی والدہ علم دین سیکھتے ہیں جیلان میں، اور جب جیلان میں کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا تو کہا اماں جان بغداد جانا چاہتا ہوں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم پیدائشی ولی تھے، یہاں یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے، اگر آپ کہیں پڑھنے نہ جاتے تب بھی اللہ کی طرف سے آپ کو علم عطا ہو جاتا۔ بولو ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ پیدائشی ولی تھے آپ، مادہ زاد ولی، کہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو کہ آپ کہیں جا کر پڑھیں، لیکن نہیں، پھر بھی بغداد جا رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو درس دے رہے ہیں کہ پڑھنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ جب بڑے پیر صاحب مدرسے میں داخلہ لے کر پڑھائی کر رہے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پیر کیسے کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو فقیری لین والے ہیں، ایسے ہی کام ہو جائے گا۔ جب بڑے پیر صاحب فقیروں کے فقیر، ان سے بڑا کون فقیر؟ دکھاؤ فقیری کسے کہتے ہیں؟ فقیری اسے کہتے ہیں کہ پیٹ کا ہوش نہ ہو، کھانے پینے کا ہوش نہ ہو، صرف اللہ اللہ میں لگ جایا جائے، دنیا کا ہوش نہ رہے۔ تو دیکھو غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مجاہدے کا حال یہ تھا کہ میں جب مجاہدہ کرتا تھا تو مہینوں جو ہے میں کھانا نہیں کھایا کرتا تھا، میرے جو ہے جب میں جنگلات میں گھوما پھرتا تھا لوگ مجھے دیوانہ کہا کرتے تھے، میرا عالم یہ ہو جاتا تھا کہ میں سکرات کے عالم میں ایسے چلا جاتا کہ لوگ سمجھتے کہ غوث عبد القادر کا انتقال ہو گیا، میرے جسم میں جان ہی نہیں دکھتی، لوگ مجھے اٹھا کر کے لاتے، لا کر لٹالتے، مجھے غسل دیا جاتا، مجھے کفن پہنایا جاتا، سب انتظام کیا جاتا کہ میں آنکھیں کھول دیتا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ایک بار کی بات نہیں ہے، کہنا کئی بار ایسا ہوا کہ میں جو ہے مجاہدے میں ایسا ہو گیا کہ لوگ سمجھے کہ عبد القادر کا انتقال ہو گیا اور غسل کا پورا انتظام ہوا، کفن کو منگا دیا گیا اور مجھ کو پہنانے کی کوشش کی گئی، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، اور پھر میں نے آنکھیں کھول دی۔ تو دیکھیے یہ ہے فقیری۔ تو فقیروں کے فقیر سب سے بڑے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیروں کے پیر، بتا رہے ہیں کہ ولایت کا درجہ اگر ملے گا تو پڑھ کر ہی ملے گا۔
بغیر علم کے اگر تم ولی بننے کی سوچ رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا ہے۔ جو ولیوں کے سردار ہیں وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، زانوے ادب طے کر رہے ہیں، اپنے استاد کے پیچھے پیچھے ٹہل رہے ہیں۔ کیسے ولیوں کے سردار اور استاد کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، استاد کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دجلہ ندی آتی ہے، سردی کا زمانہ ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، اس وقت جو ہے جب سردی کا محاوطے پڑتی ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ایسے عالم میں غوث اعظم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اچانک آپ کے شیخ نے، آپ کے استاد نے جیسے ہی دجلہ ندی کے پاس پل پر گزرتے ہیں، دھکا دے کر غوث اعظم کو دریا میں پھینک دیا۔ غوث اعظم دریا میں گرے، اور گرنے کے بعد پھر تیرتے اٹھتے جانے کیسے کنارے پر آئے، کپڑے بدلے اور پھر استاد کے پیچھے پیچھے، پھر استاد کے پیچھے پیچھے۔ بولو کوئی ہم میں سے ہوتا جا کے کہہ لے جاتا اپنے باپ کے پاس، دیکھو مولانا صاحب نے بلاجے میں پھینک دیا، ہم تو جا رہے تھے سیدھے، باپ بھی کہتے اس کی ساری ملا گیری نکالوں آج میں، میرے بچے نے کیا کیا تھا، پڑھنے آیا کہ تم نے اسے دریا میں پھینک دیا، مارو گے کہ میرے بچے کو؟ لیکن نہیں، غوث اعظم پیچھے پیچھے۔ غوث اعظم کو کبھی کچھ کہہ رہے ہیں ان کے استاد، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور غوث اعظم خاموش ہے، اپنے پڑھ رہے ہیں، کہ نالائق ہے، ایسے کچھ آتا نہیں ہے۔ جب اور مدرسے کے اور بچوں نے دیکھا تو وہ بھی مذاق بنانے لگے غوث اعظم کی۔ جب اور مذاق بنانے لگے تو پھر آپ کے شیخ کو غصہ آیا، کہا تمہیں کیا حق ہے اس کو کچھ کہنے کا؟ میں کہتا ہوں، میں جانتا ہوں اس کا مرتبہ کیا ہے، میں اس کے نفس کو مار رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ برداشت پہ برداشت کر رہا ہے۔ یہی تو نفس کو مارنا ہے کہ دیکھو دریا میں پھینک دیا، کوئی اور ہوتا سب استاد گیری چھوڑ کے اپنے جاتا، کہتا ہٹاؤ بھی، لیکن دکھا رہے ہیں کہ دیکھو نفس کیسے مارا جاتا ہے، استاد کا ادب کیا ہوتا ہے۔ پھر استاد کے پیچھے پیچھے اذان ہو جائے ذرا، درود پاک پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ تو حضرات محترم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کو مارا ہے، اپنے نفس کو کچلا ہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میرا نفس مسلمان ہو گیا، میرا نفس مسلمان ہو گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا مقام دیکھو، جب آپ اپنے بچے کو بغداد بھیجتی ہیں تو نصیحت کرتی ہیں، میرے بچے یاد رکھو چاہے کیسی ہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، چاہے بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، میرے بچے تم کبھی جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ قرآن میں فرمایا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ کئی گناہوں کی جڑ ہوتی ہے، آدمی کچھ گناہ چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لیکن پھر اس کو چھپانے کے لیے پھر کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر اس کو چھپانے کے لیے پھر کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور آخر میں ہوتا یہ ہے کہ پردہ فاش ہو جاتا ہے، اور عیب بلا وجہ کے سامنے آپ کے اوپر ایک کے بعد دیگرے گناہ آپ کے اوپر ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن نے جو ہے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ اسی لیے آپ کی والدہ جو ہے چلتے وقت اپنے بچے کو اور کوئی نصیحت نہیں کر رہی ہے کہ بیٹا دیکھو بڑوں کا ادب کرنا، یا فلاں جگہ صحیح رہنا، فلاں جگہ یہ کرنا، فلاں جگہ وہ کرنا، نہیں، ایک نصیحت کر دی، میرے بچے کتنی پریشانی کیوں نہ ہو، کتنی مصیبت کا سامنا کیوں نہ ہو، بچے میرے بیٹے جھوٹ مت بولنا۔ کتنی اچھی نصیحت۔ آج ہم اور آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں جھوٹ بولو، خود اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ بولو، نہیں بولتے تو کہ تجھ سے یہ نہیں کہہ ملا، بچہ جا کے صحیح صحیح بتا دیتا تو آگے تجھ سے یہ نہیں کہہ ملا، یہ کہہ دیتا جا کے کہ ابو نہیں ہے گھر پہ، تو کہنا ضروری تھا کہ اندر لیٹے ہوئے۔ ذرا اندازہ لگاؤ بچے کے ذہن میں کیا جا رہا ہے۔ بچہ جو چھوٹا بچہ، اس کا دماغ صاف تھا، آپ نے اس کے اندر فطور بھرا کہ ہاں جھوٹ بولنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جھوٹ سے پرہیز کرو، یہ جھوٹ وہ بلا ہے، جھوٹ بولنے سے آدمی جو ہے دلدل سے نکلتا نہیں ہے بلکہ دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔
اور سچ بولتے ہو، سچ بولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی اور تم اس پریشانی سے نکلتے چلے جاؤ گے۔ لہٰذا کبھی جھوٹ مت بولو۔ غوث اعظم نے کی والدہ نے یہی کہا کہ دیکھو کبھی جھوٹ مت بولنا۔ غوث اعظم چل دیتے ہیں، راستے میں قافلے کو جو ہے ڈاکوؤں نے گھیر لیا، سب کو لوٹنا شروع کیا۔ غوث اعظم کے پاس جب آئے تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، جب دیکھا کچھ نہیں ہے واپس جانے لگے، لیکن پھر پوچھا اس سے پوچھ لے، کہا بیٹا کیوں کچھ مال لے کر نہیں آئے ہو، خالی ہاتھ آئے ہو سفر میں؟ کہا کون کہہ رہا ہے میں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، میرے پاس بھی مال ہے۔ اب تمہارے پاس بھی مال ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میں یہ جو پہنا ہوا ہوں اس کے استر میں سلا ہوا ہے، میرے لبادے کے استر میں ہے۔ نے کہا ارے مذاق کر رہا بچہ مجھ سے، چلا گیا ڈاکو۔ دوسرا آیا، سب کو لوٹتا لاٹتا، بولا کیوں بیٹا تم خالی ہاتھ ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے مال؟ کہا ہے تو۔ کہا کہاں ہے؟ کہا یہ جو لبادہ پہنا ہوا اس کے استر میں ہے، 40 اشرفی ہیں۔ بولا اچھا۔ اس نے پکڑا ہاتھ اور لے گیا اپنے سردار کے پاس۔ کہا اے سردار سب کا مال تو لوٹ لیا، اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اپنے پاس 40 اشرفیاں بتاتا ہے اور کہتا ہے لبادے کے استر میں اندر سلی ہوئی ہیں۔ کہا اتارو لبادہ، لبادہ اتارا گیا، استر پھاڑا گیا تو دیکھا 40 اشرفیاں موجود ہیں۔ اب ڈاکو نے کہا بیٹا اگر تم ہمیں نہیں بتاتے تو ہمیں کبھی نہیں پتہ چل پاتا کہ تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ یہ بتا تم نے ہمیں بتایا کیوں؟ اور لوگ تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں، تم نے اپنا مال ہمیں بتا دیا، کیوں بتایا؟ آپ نے فرمایا چلتے وقت میری ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا کتنی ہی مشکل گھڑی کیوں نہ آ جائے کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈاکو جس نے بڑوں بڑوں کو قتل کر دیا تو اسے کبھی رحم نہیں آیا، جانے کتنے بچوں کو یتیم کر دیا کبھی رحم نہیں آیا، جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا لیکن رحم نہیں آیا۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی کی اس بات پر اس ڈاکو کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہنے لگتا ہے یا اللہ یہ اتنا سا بچہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار کہ اس کی ماں نے کہہ دیا جھوٹ مت بولنا تو جو ہے ڈاکوؤں کے لرغے میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ اور اے پروردگار عالم ہم صبح و شام تیری نعمتیں کھا رہے ہیں اور تیری نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہمیں کھلا رہا ہے، تو ہمیں پلا رہا ہے، تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، یہ بچہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار اور ہم تیرے اتنے بڑے نافرمان۔ یا اللہ آج میں اس بچے کے ہاتھ پر سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی اور ان 40 ڈاکوؤں سے کہا کہ تم جاؤ، جا سکتے ہو، میں جو ہے توبہ کر رہا ہوں، تمہیں تمہاری زندگی تمہارے سپرد کرتا ہوں، جو چاہو کرو۔ تو ان ڈاکوؤں نے کہا سنیے جب آپ قتل و غارت گری میں ہمارے سردار تھے تو اب توبہ کرنے میں بھی ہمارے سردار رہیں گے، ہم سب بھی توبہ کرتے ہیں۔ سب نے توبہ کر لی غوث اعظم کے ہاتھ پر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ پہلا واقعہ تھا جب میرے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے پہلی بار توبہ کی تھی، بچپنے کے عالم میں ہی اتنے لوگوں کے اوپر متاثر ہوا آپ کا ایک قول۔ ہم بے انتہا تقریر کرتے رہتے ہیں، لوگوں پر اثر نہیں کرتی، لیکن غوث اعظم کا ایک جملہ ہے کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا سچ بولنا، ان کے دلوں پر اثر کر گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ آج ہماری مائیں عہد کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، اچھی شکشا دیں گے۔ دیکھیے آپ اچھی شکشا دیں گی، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گی، آپ اپنے بچوں کو سچ بولنے کی نصیحت کریں گی، نماز پڑھنے کی نصیحت کریں گی، آپ جو ہے دین کی طرف ان کی توجہ دلائیں گی، تو یہاں بظاہر اگرچہ ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اگر ہو بھی جائے، اگر یہاں بظاہر آپ کا بچہ غریب
رہے لیکن قیامت میں وہ جنت میں بہت بڑا امیر بن کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں اگرچہ اس کے پاس جو ہے کچا مکان ہو لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محلات عطا فرمائے گا۔ اب آپ بتائیے، آپ یہاں 60 سالہ جھوپڑے میں رہنا پسند کرتے ہیں یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے محلات میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ عقل مند وہ ہے کہ جو جنت کے محلات کو پسند کرے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہاں کی زندگی تو جیسی کٹنا ہے کٹ جائے، روکی سوکی کھا کے کٹے تو کٹ جائے، پریشانی میں کٹے تو کٹ جائے۔ جو ہے ہمارے لیے ہماری نگاہ اس پر رہنا چاہیے کہ جیسی بھی کٹے اس حال میں کٹے کہ ایمان کے ساتھ کٹتی چلی۔ غوث اعظم کے اس واقعے سے سبق لیں، ایسا نہیں ہے صرف ولیوں کا نام لیں، ولیوں نے جو طریقہ دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، غوث اعظم کی محبت میں جلائے، غوث اعظم کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام۔